خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم جرمیہ کے حوالے سے، بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے، ان کی کتاب کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، ان حالات، ادوار، وقتوں کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، اس کا تناظر، کانٹیکسٹ سیکھ رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے تیسرا پروگرام ہے، جرمیہ انٹروڈکشن سیریز، پروگرام نمبر 3۔ عزیزو، ہم آخز بادشاہ کے حوالے سے سیکھ رہے تھے۔ آخز کی اہمیت not necessarily positively but the impact he has، جو اس کا اثر ہے نیگیٹیولی ہی صحیح، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور وہ یسایہ نبی کے ٹائم میں تھے، یسایہ کے ان کے ساتھ مکالمات ہیں، یسایہ نے خداوند کی جو نبوت ہے، جو پیشن گوئی ہے، جو بات ہے، میسج ہے، وہ ان تک پہنچایا، اور ان کے تناظر میں جو اس بادشاہ کے قدم ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں، ان کے اثرات، ان کا امپیکٹ جو اسرائیل پر، یہودا پر ہوتا ہے، ریسٹ آف دا ورلڈ پر بھی ہوتا ہے، اس کو ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ بادشاہوں کے حوالے سے، بزرگ نبیوں کے حوالے سے ہم سیکھتے جا رہے ہیں، ٹائمز کے حوالے سے سیکھتے جا رہے ہیں، کرونالوجی کے حوالے سے سیکھتے جا رہے ہیں۔ اور کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان تمام باتوں میں ہمیں آج کے دور کی جھلک نظر آتی ہے۔ جو وقت، جو ٹائمز اس وقت تھے، وہ ہمیں آج کل بھی نظر آ رہے ہیں، اور اگر ہم اپنی آنکھیں آج نہیں کھولیں گے اور اپنے فیصلے آج درست نہیں کریں گے، تو جیسے وہ قومیں خس و خاشاک کی طرح بہہ گئیں، جیسے وہ ملک، وہ نیشنز تباہ ہو گئے، ویسے ہی آج کل کی قوموں کا، خاص طور پر ہم اپنی بات کریں گے کہ مسیحی قوم کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، کلام کے مطابق، خداوند کی پروفیسیز کے مطابق اپنے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم یہ ہسٹری کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بائبل کی ہسٹری، خداوند کے لوگوں کی ہسٹری، اس لیے کہ ہسٹری سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھتے وہ خود ہسٹری بن جاتے ہیں، اور جو لوگ ہسٹری سے، اپنی تاریخ سے کچھ سیکھ لیں، وہ قومیں بھی اور وہ اشخاص بھی ترقی پاتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، اور خاص طور پر موت سے اور غلامی سے اور ججمنٹ سے بچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، لاسٹ ٹائم ہم نے جو دوسرا پروگرام کیا جرمیہ کی سیریز کے حوالے سے، تو ہم نے یہ بات اسٹیبلش کی کہ جو میکا مورشتی نے پروفیسی کی تھی، اسی پروفیسی کے حوالے سے جرمیہ میں بھی ذکر ہے، 26ویں باب یرمیہ کے 26 چیپٹر میں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یرمیہ کون سے قبیلہ کے تھے؟ وہ لاوی تھے، وہ کاہن تھے، وہ ہارون کے نسل سے تھے، اور وہ اپنے فیلو پریسٹس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کی بات نہیں مانتے، وہ ان کو پولیٹیشنز کے پاس، ہیڈز آف اسٹیٹ کے پاس لے کر جاتا ہے، اور وہاں پر وہ بات کرتے ہیں۔ تو پھر یرمیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان باتوں کو نہیں مانیں گے تو آپ مریں گے۔ تو پولیٹیشنز جو ہیں، لیڈر آف دا اسٹیٹ جو ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے میسج کو سنتے تو ہیں، قبول نہیں کرتے۔ مذہبی لیڈرشپ تو قبول ہی نہیں کرتی۔ اور میں نے آپ کو بتایا یہ آج کل کے حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ اس صورتحال میں عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسیریا کا کنگ تھا، یعنی اسور کا بادشاہ تگلت پلاسر، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اس بادشاہ کے حوالے سے میں پڑھتا تھا، لیکن جب بائبل میں ان کے حوالے سے پڑھا تو حقیقت کا پتہ چلا۔ ہسٹری پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ببلیکل ہسٹری پڑھنا اس سے بھی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ ہمیں صحیح اور غلط کے تعین میں مدد دیتی ہے۔ اور اسرائیل کے بادشاہ نے سیریا کے یعنی ارام کے بادشاہ ریزن کے ساتھ مل کر یہودا کے بادشاہ آخز پر حملہ کرنے کی ٹھانی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا سول وار کا ٹائم تھا، آپس میں اسرائیل اور یہودا کی یعنی شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت کی لڑائی ہو رہی ہے، اس کو سول وار کہتے ہیں۔ مسیحت کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں بھی مختلف ڈینومینیشنز میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور دوسرے مذاہب کا، دوسرے لوگوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھیے، میں یسایہ کے 7ویں باب کی پہلی 9 آیات آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور پھر اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آئزایہ 7:1-9۔ اور شاہ یہودا آخز بن یوتام بن عزایہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور فقہ بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یروشلم پر چڑھائی کی، لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔
اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی کہ ارام افرایم کے ساتھ متحد ہے، پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں۔ تب خداوند نے یسایہ کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یاشوب کو لے کر اوپر کے چشمہ کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے آخذ سے ملاقات کر، اور اسے کہہ خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو، اور ان لکٹیوں کے 2 دھوئیں والے ٹکڑوں سے یعنی ارامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے، چونکہ ارام اور افرایم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رخنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ارام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا، اور دمشق کا سردار رزین، اور 65 برس کے اندر افرایم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا۔ افرایم کا دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا، اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ آمین۔ اب آپ اس بات کو پڑھیں سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند اسے کیا کہہ رہے ہیں۔ خداوند کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی یہ جو 2 نیشنز ہیں، یعنی افرایم کی، اسرائیل جس کو کہتے ہیں، اور ارام کی یعنی سیریا جس کو کہتے ہیں، یہ چاہے یہودا پر چڑھائی کر دیں یہ فتح مند نہیں ہو سکیں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ریلیکس کرنا ہے، تم نے خداوند کے ساتھ رہنا ہے، میرے کلام کی آواز کو سننا ہے۔ لیکن خداوند جو ٹائم لائن دے رہے ہیں وہ ہے 65 برسوں کی، 65 ایئرز کے بعد ایسا ہوگا۔ انسان کی کیا سوچ ہے؟ انسان کی سوچ یہ ہے کہ ابھی مجھے جواب مل جائے، ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ آخذ کی بھی یہی سوچ ہے، وہ کہہ رہا ہے 65 برس تک میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ جو سیریا یعنی ارام اور اسرائیل کا جو گٹھ بندھن ہے اس کو توڑا جائے، چونکہ خداوند نے اس پروفیسی میں اسور کا یعنی اسیریا کا ذکر کیا ہے۔ تو آخذ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ آخذ بادشاہ اپنے طور پر اسور کے ساتھ یعنی اسیریا کے ساتھ ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ مل جاتا ہوں، کیونکہ اس بادشاہ نے دراصل اسرائیل کو اور ارام کو مارنا ہے، تو میں کیوں نہ ان کے ساتھ مل جاؤں، جو بات 65 سالوں کے بعد ہونی ہے وہ میں ابھی کر لوں۔ یہ خداوند کا کام کرنے کی جو سوچ ہے عزیزو، یہ آپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ہم سست رہیں، لیکن اگر خداوند نے ایک حکم دیا ہے کہ آپ ریلیکس کریں، 65 برسوں کے اندر ارامی اور اسرائیلی تباہ ہو جائیں گے اور میں اسور کے ذریعے ایسا کروں گا، تو آپ نے اسور کے ساتھ ملنے کی کوشش نہیں کرنی۔ لیکن یہودا ایسا کرتا ہے۔ بگ مسٹیک۔ وائی اے بگ مسٹیک؟ بیکاز گاڈ ڈز ناٹ نیڈ یور ہیلپ۔ خداوند کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ آج کل کے دور میں بھی خداوند کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند کو آپ کی مدد کی نہیں، بلکہ آپ کو خداوند کی مدد کی ضرورت ہے۔ عزیزو، یہاں پر جو وہ نشان ہے، جو بڑی مشہور آیات ہیں یسایہ کے 7ویں باب کی، وہ اس تناظر میں لکھی گئی ہیں۔ میں اگلی کچھ آیات ائزایہ 7 کی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن آخذ نے کہا میں طلب نہیں کروں گا، خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ دیکھو خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو، پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا۔ خداوند تجھ پر اور تیرے لوگوں پر اور تیرے باپ کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرایم یہودا سے جدا ہوا آج تک کبھی نہ لایا، یعنی شاہ اسور کے دن۔ یہ بات جب کہی گئی کہ بیٹا ایک پیدا ہوگا، کنواری ایک حاملہ ہوگی، ایمانویل ہوگا، اور پھر جو ہے یہ دونوں ملک جو یہودا کو تنگ کر رہے ہیں یعنی اسرائیل اور ارام، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا جناب ہم آج ہی بیٹا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سے مراد یہ کہ آج ہی اس کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اولاد تو خداوند جو ہے ایک نیچرل ٹائم کے بعد ہی دیتے ہیں۔
ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं 8वें बाब में, जी हाँ आज़ाया के 8वें बाब में खुदावंद कहते हैं यसाया से, खुदावंद ने मुझे फरमाया कि एक बड़ी तख्ती ले और उस पर साफ साफ लिख ले महीर शालाल हाशबज के लिए। काफ़ी बड़ा नाम है, महीर शालाल हाशबज के लिए। अब महीर का मतलब है हरी, जल्दी। शालाल हाशबज ये पूरा नाम जो है, इसको अगर हम तर्जमा करें तो इसका मतलब है कि हरीइंग इज द एनिमी टू प्रेयर। जल्दी करना जो है वो दुआ का दुश्मन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आखज़ ने जल्दी की। आखज़ ने क्या किया कि आखज़ ने एक बुजुर्ग काहिन नबी रोया देखने वाले जकरिया की बेटी से शादी कर ली। क्यों शादी कर ली? क्योंकि वो चाहते थे कि लड़का पैदा हो। लड़का क्यों पैदा हो? लड़का वो निशान होगा कि जनाब हम इराम और इसराइल को तबाह कर देंगे। कैसे तबाह करेंगे? असूर के थ्रू तबाह करेंगे। लेकिन वंस अगेन दिस इज द सेम काइंड ऑफ थिंकिंग जैसी हम देखते हैं कि खुदावंद ने इब्राहिम से वादा किया कि मैं आपको बेटा दूंगा, और वो खुदावंद के वादे पर सब्र करने की बजाय हाजरा से शादी कर लेते हैं और ख़ुद जो है खुदा की मदद करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से जो नस्ल चली वो फिर हम देखते हैं कि थ्रू आउट इसहाक की नस्ल को तंग करती आई है। और हम देखते हैं कि यसाया नबी भी नबिया के पास जाते हैं और वो भी हामला होती हैं और उनका बेटा पैदा होता है महीर शालाल हाशबज। अब मैं आपको उस जकरिया के हवाले से बता दूं जिनकी बेटी जो हैं वो आखज़ से ब्याही गई। जकरिया, बहुत से जकरिया गुजरे हैं, लेकिन ये कौन से जकरिया थे जिनकी बेटी से आखज़ ने शादी की? और उसके हवाले से भी मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। आज नहीं तो कल के प्रोग्राम में ज़रूर शेयर करूंगा उनकी एजेस के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है कुंवारी हामला होगी, ये भी मैं बताता चलूँ कि इब्रानी में जो वर्ड है वो यंग मेडन है, नौजवान लड़की। तो वो कुंवारी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट कुंवारी का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। ताहम आपके पढ़ाई के लिए, बाइबल स्टडी के लिए ये बताना ज़रूरी था। अब इस जकरिया के हवाले से देखिए मेरे साथ दूसरा तवारीख 26वां बाब 3 से 5 आयत, 2 Chronicles चैप्टर 26 वर्सेस 3 to 5। वहाँ पर लिखा है कि उज़ाया 16 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यकूलिया था जो यरूशलेम की थी। उसने वही काम किए जो खुदा की नज़र में दुरुस्त हैं, ठीक उसके मुताबिक किया जो उसके बाप अमसिया ने किया था। और वो जकरिया के दिनों में जो खुदा की रोयतों में माहिर था, खुदा का तालिब रहा, और जब तक कि वो खुदा का तालिब रहा खुदा ने उसको कामयाब रखा। अब ये बात जहन में रखें कि ये एक पाकबाज औरत है जिससे आखज़ शादी कर रहा है। आखज़ किस तरह का बादशाह है? हमने अभी देखा है कि वो खुदा पर भरोसा रखने में कमज़ोर है, तो वो ऐसा अच्छा बादशाह नहीं है। और उसकी शादी किसके साथ हो रही है? एक ऐसी औरत के साथ जिसका बाप नबी था, जो रोया देखता था। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये भी एक तरह की ऐसी जोड़ी है जो नाहमवार है। जैसे पौलुस भी कहते हैं ना कि नाहमवार जुए में ना जुतो, तो ये वैसी जोड़ी है जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप देखेंगे आगे कि इसने यानी आखज़ ने खुदा की बात को सुना यसाया नबी की मार्फत कि जनाब असूर से आपकी मदद आएगी, मैं तैयार करूंगा एसीरियन किंग को, तिगलत पिलेसर को और उसके बाद के बादशाहों को। लेकिन इसने क्या किया? खुदा की बात को नजूमियों की तरह लेकर खुद जो है वो प्लान रचा कि मैं बच्चा पैदा करता हूँ, वो बच्चा पहले बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा मतलब है कि वो छेती काम हो जाएगा, जल्दी से काम कर दूंगा। तो इसने दूसरी रिवायात के साथ, दूसरे कल्चर्स के साथ मिक्स किया। इससे हमें पता चलता है कि इस पर इन्फ्लुएंस था, इस पर असर था दूसरे खुदाओं का, दूसरे कल्चर्स का। और ये चीज़ हमें आज के तनाज़र में, मैं हर बात को आज के तनाज़र में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हमें इन बातों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनकी स्टडी नहीं करनी है, बल्कि उनके हवाले से जो आज के हवाले से हम सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी हासिल करना है। क्योंकि अजीज़ों, अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ के ये देख लें, अच्छा जनाब हम इस चीज़ से अभी क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और दूसरे खुदाओं ने जो चीज़ें कही हुई हैं उनमें उनको कहाँ मिक्स कर सकते हैं, तो ये बातें जो है ये हमें ख़राब करती हैं। याद रखें, आखज़ ने भी
جب تگلت پلاسر کو یعنی اسوریوں کے بادشاہ کو انوالو کیا ارامیوں اور اسرائیلیوں کے خلاف، تو پھر یہودا کی بھی جو ہے وہ ڈاؤن فال شروع ہوئی۔ جب آپ خدا کو یعنی یہوہ خدا کو، بائبل کے خدا کو، اس کی نبوت کو ایک نجومی کی بات کی طرح یوز کرتے ہیں اپنے لیے، تو پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی گہری بات ہے، اس پر سوچئے گا۔ میں آپ کے لیے دوسرے تواریخ میں سے اس کے 28ویں باب میں سے 16 سے 25 آیت تک پڑھ کے اجازت چاہوں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ آخذ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 2 Chronicles 28:16-25۔ اس وقت آخذ بادشاہ نے اسور کے بادشاہوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اس کی مدد کریں، اس لیے کہ ادومیوں نے پھر چڑھائی کر کے یہودا کو مار لیا اور اسیروں کو لے گئے تھے، اور فلسطینیوں نے بھی نشیب کی زمین اور یہودا کے جنوب کے شہروں پر حملہ کر کے بیت شمس اور ایالون اور جد یروت کو اور شوکو کو اور اس کے دیہات کو اور تمنا کو اور اس کے دیہات کو اور جمسو کو اور اس کے دیہات کو بھی لے لیا تھا اور ان میں بس گئے تھے، کیونکہ خداوند نے شاہ اسرائیل آخذ کے سبب سے یہودا کو پست کیا، اس لیے کہ اس نے یہودا میں بے حیائی کی چال چل کر خداوند کا بڑا گناہ کیا تھا۔ اور شاہ اسور تگلت پلناسر اس کے پاس آیا، پر اس نے اس کو تنگ کیا اور اس کی کمک نہ کی، کیونکہ آخذ نے خداوند کے گھر اور بادشاہ اور سردار کے محلوں سے مال لے کر شاہ اسور کو دیا، تو بھی اس کی کچھ مدد نہ ہوئی۔ اور اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے یعنی اسی آخذ بادشاہ نے خداوند کا اور بھی زیادہ گناہ کیا، کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیاں کی، اور کہا چونکہ ارام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے، سو میں ان کے لیے قربانیاں کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں، لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے۔ اور آخذ نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا اور خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خدا ان کے گھر کے دروازوں کو بند کیا اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں مذبے بنائے اور یہودا کے ایک ایک شہر میں غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے اونچے مقام بنائے، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو غصہ دلایا۔ عزیزو، دیکھیں کس طرح اس کو جب پتہ چلا کہ اسور پاورفل نیشن ہے تو اس نے اسور کے گاڈز کو، اسور کے خداؤں کو اپنا خدا بنا لیا، ان کے آگے قربانیاں کرنے لگا، خداوند کی ہیکل بند کر دی، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے خداوند یہوہ خدا غصے آتا ہے، اور آخذ کا بھی برا ہوتا ہے اور یہودا کا بھی برا ہوتا ہے۔ ہم اس کے حوالے سے کل مزید سیکھیں گے۔ آج کے لیے